أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ۔ وہ سوے لالازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں بار دیگر ہدیہ درود و سلام ببارگاہ سید الانام صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین صلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحبک یا سیدنا یا مولانا مولا الثقلین۔ میرے پیارے سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا مبارک جمعہ ہے۔ آج میرا موضوع ہے خدمت انسانیت۔ سبحان اللہ۔ اور جس آیت پاک کو پیش کر رہا ہوں
اور اس کے ساتھ پھر احادیث پاک آج آپ کی خدمت میں سنانی ہے۔ آیہ مبارکہ پارہ نمبر 26 کی سورہ الذاریات، سورہ مبارک نمبر 51 آیت نمبر 19۔ اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی، متقین کی اور صاحب احسان کی شان بیان کرتے ہوئے ایک صفت ان کی یہ بھی بیان کرتے ہیں اپنے پیارے بندوں کی کہ وفی اموالہم، کہ ان کے مالوں میں، ان کے رزق میں، ان کے وسائل میں حق، باقاعدہ حق ہوتا ہے للسائل، سائلین کا، سوالیوں کا، مانگنے والوں کا، والمحروم، اور معاشرے کے دیگر محروم سب طبقات کا، جن کے پاس مالی وسعت نہیں ہوتی، جن کے پاس مالی آسودگی نہیں ہوتی، تو جو صاحبان احسان اور اللہ کے پیارے متقی بندے ہوتے ہیں، ان کے رزق میں باقاعدہ ان کا حق موجود ہوتا ہے، جو سائل ہیں یا ضرورت مند ہیں، اور وہ ان کا حق سمجھ کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کسی کا حق تو کھاتے نہیں ہیں، کسی کا حق تو دباتے نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ باقاعدہ طور پر پراپر وہ مستحقین، حاجت مند، محتاج اور محروم معاشرے کے طبقات کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے سامعین، ایک چیز جو اس آیت طیبہ میں اللہ پاک نے ہمیں بتا دی ہے وہ یہ ہے کہ صاحبان حیثیت کے مال میں دوسرے لوگوں کا حق موجود ہے۔ اگر آپ نے، ہم نے ان کا حق آسن طریق پہ ادا کر دیا تو سبحان اللہ، نہیں تو جلد نہ صحیح بدیر وہ ضرور اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ سوال جا کر کریں، اپنے حق کا مطالبہ کریں، چاہے وہ اسی دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے مولا، جب آپ نے ہمارا حق ان کے اموال میں رکھا تھا تو یہ حق تو ہمیں نہیں دے رہے، یہ ہمارا حق تو، ہمارے حق سے تو ہمیں محروم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے سامعین، ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ صاحبان حق اپنا حق پراپر طریقے پہ ہم سب لوگ مستحقین کے لیے جو حق ہے ان کو ادا کریں۔ اس آیت طیبہ کے بعد اب احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث پاک امام مسلم، بخاری، ابو داود، امام ترمذی، بڑے محدث اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑی متفق علیہ مشہور حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم۔ مسلم ہوتا ہے نا جی مسلمان، وہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اپنے مسلمان کو یوں سمجھتا ہے جیسے یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی کائنات کا بہت پیارا رشتہ ہے، اس کائنات ارضی پہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے بھائی کا۔ اسی لیے اللہ کریم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انصار اور مہاجرین کو جو باہم ٹائٹل دیا مدینہ میں، مدینہ منورہ میں، اس کو بھی اخوت اور بھائی چارے کا ٹائٹل کہا جاتا ہے۔ تو بھائی ویسے بھی ایک بھائی کے مال میں دوسرے بھائی کا حق ہوتا ہے، تو فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، سبحان اللہ لہذا لا یظلمہ، نہ تو وہ اپنے بھائی پہ ظلم کرتا ہے اور ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کے اوپر ظلم ہونے دیتا ہے، سبحان اللہ بے شک نہ ظلم خود کرتا ہے اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ اس پر ظلم برداشت کرتا ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ اخوت کس کو کہتے اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بیتاب ہو جائے، سبحان اللہ کہ بھائی چارہ تو یہ ہے، وہ کہاں کابل افغانستان میں کسی مسلمان کو اتنی تکلیف آ گئی کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، تو پورے ہندوستان کا ہر جوان اور بوڑھا اس لیے پریشان ہے کہ میرے بھائی کے پاؤں میں کانٹا کیوں لگا۔ سبحان اللہ اخوت یہ ہے، برادرہڈ، بھائی چارہ یہ ہے۔ تو میرے پیارے سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے، اور پھر فرمایا جہاں اس کی خدمت کی بات آتی ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے، وہ اس کا حق اس کو ادا کرتا ہے۔ فرمایا من کان فی حاجت اخی، سبحان اللہ جو بھائی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے عزم کرتا ہے، سبحان اللہ نکل پڑا، کوشش کر دی، تیاری میں لگ گیا، ساتھ چل پڑا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اس مسلمان کی حاجتوں کو خود اللہ پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ تو پتہ چلا آپ کو، ایک مسلمان کی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے ہم نکلے، اللہ کو ہماری ادا ایسی پسند آئی کہ جو ہمارے کام اٹکے ہوئے تھے، ہماری حاجات رہتی تھیں اور ہمارے کچھ مسائل تھے، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو خود آسان بنا دیا۔ سبحان اللہ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات آپ سماعت فرمائیں، ہم میں سے کیا ہر فرد نہیں چاہتا کہ میری حاجات کو میرا رب پورا کر دے؟ ہر فرد، جو جتنے بھی آئے بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، ہر فرد کی کچھ حاجات ہوتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر وقت ضروریات میں انسان رہتا ہے، اس کی حاجات، اس کی ضروریات عموماً وقت کے ساتھ ساتھ تو آج بڑھ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں ضروریات، اس کی حاجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ہم میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ اس کی حاجات کو اللہ پورا کر دے، اللہ حاجت روائی کر دے۔ اے قاضی الحاجات، ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ تو میرے نبی نے کتنا خوبصورت طریق بتا دیا، فرمایا تم اپنے بھائیوں کی حاجات پوری کر لیا کرو، اللہ تمہاری حاجات پورا کر دے، سبحان اللہ اللہ تمہاری حاجات پورا کر دے۔ یہاں سادے لفظوں میں یہ ہے، جو یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، سبحان اللہ عموماً دعا ہوتی، جو یہ کہتا ہے نا کہ میرا رب مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا کرے۔ ایک حاجت ہوتی ہے مالی، کسی کی مالی حاجت پیش ہو گئی، ایک حاجت ہوتی ہے نفسیاتی، نفسیاتی کو پرابلم تھا آپ نے حل کر دیا، جس طرح کہ کوئی میڈیکل کے شعبے سے منسلک کو معاملہ تھا، وہ ضرورت لے کے آیا، آپ نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، کوئی طالب علم کی خیرات لینے کے لیے آیا، آپ نے اس کو علم دے دیا۔ مطلقاً جس آدمی نے
اپنی توفیق کے مطابق جو خوبیاں اللہ نے اس کو عطا کی تھی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دیا، اللہ اس کی حاجتوں کو بھی ایسے نہیں رہنے دے گا، خود میرا رب پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربا، ایک مسلمان تکلیف میں تھا، کوئی تکلیف آ گئی اس کے اوپر، ذہنی ٹارچر میں ہے، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے، مالی مشکلات کا شکار ہے، کاروباری الجھنوں میں پڑا ہوا ہے، کسی بھی کرب میں ہے، کرب تکلیف کو کہتے ہیں، کربا، جو کسی مسلمان بھائی کو وہ دیکھتا ہے یہ قربت میں ہے، یعنی کرب میں ہے، اردو میں کرب لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ تکلیف میں ہے، یہ الجھن میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، اور من فرج عن مسلم، وہ آدمی آیا، اس نے کہا میرے پاس آؤ نا جی، کیا بات ہے، اس نے اس کی اس مشکل کو، اس تکلیف کو اللہ کی عطا کردہ رحمت سے دور کر دیا۔ وہ پریشان تھا، اس نے اس کو مسکراتا ہنستا کھیلتا بنا دیا۔ وہ آدمی کسی ذہنی دباؤ میں تھا، اس نے اس کا وہ دباؤ سے اس کو نکال لیا۔ ہر شخص آج کہتا ہے ڈپریشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیا، آقا فرماتے ہیں فرج اللہ عنہ بہا قربا، ایک جو اس نے تکلیف دور کی ہے نا اپنے مسلمان بھائی کی، من قربات یوم القیامہ، اللہ پاک جو ہے اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی ایک مشکل کو دور فرما۔ سبحان اللہ۔ پل صراط سے گزرنے کی مشکل، شدید گرمی کے گرمی کی تمازت کے دن میں کھڑے ہونے کی تکلیف، کتنے مسائل ہیں، قیامت کے دن کی پریشانیاں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان بھائی کی جس نے کسی پریشانی مشکل کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تو نعوذ باللہ بھولنے والا نہیں ہے نا جی، اکثر ہم بھی بھول جاتے ہیں، اللہ پاک تو یاد رکھنے والا، اس نے تو باقاعدہ دستاویز تیار کرنے کے لیے ملائکہ کو ڈیٹیل کر دیا۔ جتنی بار آپ کا دل کسی کے دکھ میں پریشان ہوا ہوگا اور آپ نے اس کے لیے ہمدردی کی سوچ رکھی ہوگی، اتنی بار میرا مالک ہماری آخرت کی مشکلات کو آسان فرماتا جائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس حدیث کا بڑا پیارا اور آخری جملہ ہے، فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، جس نے کسی مسلمان کے اوپر پردہ کر دیا۔ اگر اس کا مفہومی معنی عموماً جو لیا جاتا ہے وہی لیا جائے تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں، بھائیوں میں ہے نا بھائی، تو کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں، کون ہے جس میں کمی کوئی نہیں؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اہل بیت اطہار صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ معصوم اللہ کے نبی ہی ہوتے ہیں، بس اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق فقط نبی معصوم ہوتے ہیں۔ باقی جن لوگوں کے لیے یہ عقائد ہے ہمارا، ان کے لیے یہ کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر انسان میں کمیاں، کوتاہیاں، مسائل اس قسم کی جناب ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی کا عیب دیکھا اور پردہ کر دیا، سبحان اللہ۔ کسی کا عیب دیکھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کا کوئی عیب اس کو نظر آیا اور اس نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، چھپا دیا، اس کے عیبوں کو مخلوق میں فاش نہیں کیا، اپنے گویا کے دل میں اس کنویں میں دفن کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اب یہ سودا کوئی مشکل سودا تو نہیں،
تھوڑا دل کو سمجھانے والی بات، بھائیوں میں، فیملی ممبرز میں، خاندان کے لوگوں میں، وسیب کے افراد میں کئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، بندہ ان کے لیکس دیکھتا ہے، اپنے امام کی کمیاں نظر آ جاتی ہیں، استاد کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی، اپنے جناب اساتذہ کی، اور معاشرے کے کئی لوگوں کی۔ فرمایا مسلمان جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھا اور پردہ ڈال دیا، اور پردہ ڈال دیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ اللہ سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے، سبحان غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ اور یہاں ایک معنی مفہومی ویسے یہ بھی بنتا ہے کہ جس کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو دیکھا کہ اس کو پردے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، اس کو ایسے پردے کی ضرورت ہے، اس نے اس کو لباس دے دیا، اس کو لباس پہنا دیا، اس کو ستر عطا کر دیا۔ آقا فرماتے قیامت کے دن اللہ اس کو لباس عطا فرمائے، اللہ اس کو لباس عطا فرمائے۔ میرے پیارے سامعین، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یوں رہنمائی کی کہ تاجدار کائنات نے پہلے جملے میں جو بات اشارتاً فرمائی تھی، آگے تھوڑا اس کو کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی جو ہے، مسلمان مسلمان کا۔ اچھا میں آپ کو کہتا ہوں، اگر میرے اندر کوئی مسئلہ بن جائے اور آپ لوگوں کو بتائیں تو مسئلہ پھر فقط میری وہ بےزتی نہیں ہوگی، آپ کی بھی ہوگی کہ جس کے پیچھے یہ نمازیں پڑھتے ہیں اس بیچارے کا حال یہ ہے، بھائی ہے، اس کا آپ نے کہیں پہ جا کر معاملہ بیان کر دیا عیب، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یار بھائی تو اسی کا ہے نا جی، اسی کنبے کا وہ بھی فرد ہے، اگر اس میں اس میں ہے تو بچے ہوا یہ بھی نہیں ہے۔ تو جو آدمی مسلمان کا اس درجے پہ اس کو لاتا ہے کہ اس کو بھائی سمجھتا ہے، پھر بھائی جو ہوتے ہیں نا جی، ان کو بھائیوں کی لاج ہی رکھنی چاہیے۔ وہ میاں صاحب نے کیا خوب کہا تھا، آئے تھے کھڑی نے، انہیں فرمایا تھا جتھے آمن جامن ہووے، جتھے آمن جامن ہووے اتھے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے وانگو تکیے اتھے رہیے وانگ براوا، کعبے وانگو تکیے اتھے رہیے وانگ براوا۔ تے فرمایا جس یاری وچ لالچ ہووے، جس یاری وچ لالچ ہووے توڑ کدے نہ چڑھ دی، چادر لیرا لیر محمد کنڈیاں نال جوڑ دی۔ تو آرے پہ کھڑی نے بڑا بھائی پہ ایک بڑی پیاری ہماری گائیڈ لائن ہمیں دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھے، اس کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھے، اس کے مسائل و مسائل کو اپنے مسائل و مسائل سمجھے، پھر دیکھنا کیسے حسن آتا ہے، کیسے خوبصورتی آتی ہے، معاشرے میں کیسے نکھار آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو اس لیے میں آیت کے حوالے سے تو پہلا نمبر سنانے کا اس کا بنتا تھا کہ میں آپ کو یہ سناتا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ لوگ کچھ زیادہ آ جائیں، اس کے بعد میں یہ حدیث سناؤں، تاکہ اس حدیث کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے کو ملے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب یہ جملے ہیں، بڑی توجہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم بالنعم، اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے خاص کر کے بعض لوگوں کو خاص نعمتیں عطا فرماتا ہے۔
کسی کو اللہ مالی وسعت عطا کرتا ہے، کسی کو رب کائنات علم کی وسعت عطا کرتا ہے، کسی کے پاس اللہ کوئی ایسا فن بھی کسی کو دیتا ہے، کسی کو ایسا فن ملتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قابلیت دیتا ہے، بڑی قابلیت دیتا ہے۔ ان للہ اقواما، اللہ اپنے بندوں میں سے اختصہم، خاص کرتا ہے، اور بالنعم ان کو خاص نعمتیں دے دیتا ہے، رزق کی فراوانی دیتا ہے، وسائل کی بہتات دیتا ہے، اور بہت کچھ دیتا ہے، لیکن دیتا کیوں ہے؟ اللہ ان کو وسائل کی بہتات، علم کی فراوانی، رزق میں وسعت اللہ کیوں دیتا ہے؟ فرماتا ہے لمنافع العباد، او میں تمہیں دے رہا ہوں میرے بندوں کے نفع کے کام کرتے جاؤ، میں تمہیں دے رہا ہوں امین بنا، تمہیں رزق دے رہا ہوں، اور فی اموالہم حق، تمہارے رزق میں کئی لوگوں کا حق موجود، تمہاری اس فیکٹری میں، تمہاری اس پراپرٹی میں، تمہارے اس سیٹ اپ میں، تمہارے اس علم میں، تمہاری اس قابلیت میں کئی لوگوں کا حق ہے، ان کو منافع تم نے دینے ہیں، میں تم کو دے رہا ہوں، لیکن تم نے یہ بانٹ کے کھانا ہے، یہ کچھ بانٹ کے کھانا ہے۔ اور آقا کیا پیارا جملہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے یکرہم فیہا ما بذلوہا، جب تک وہ یہ ڈیوٹی دیتے رہتے ہیں اللہ ان کو اس منصب پہ فائز رکھتا ہے، ان کو رزق ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا جملے تھے ایک واقعہ کے کہ جناب کلیم اللہ جا رہے تھے علیہ السلام، کسی نے کہا قبلہ دعائی کر دینا ہمارے لیے کہ اللہ پاک جو رزق ہمیں دے رہا ہے نا بڑی تنگی ہے، ایک ہی بار دے دے، چلو 4 دن اچھے تو کھانا کھا پی لے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا، اللہ کی بارگاہ میں انہوں کو فرما دیا ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا جی مولا کرم کر دیں، میرا مالک تو موڑتا نہیں اپنے پیاروں کو، بڑا رزق ان کے گھر میں پہنچا دیا گیا۔ اب اس گھر والوں نے اچھے تھے، انہوں نے سوچا اب کیا کریں، اتنے رزق کو کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا بہتر کیا یہ نہیں ہے کہ ہم بانٹ کے کھائیں، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی پہنچا دیں، جو حاجت مند ہے ان کے گھروں میں بھی دے آئیں۔ انہوں نے ایسی ڈیوٹیاں لگا دی، حاجت مندوں کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی سب بانٹ دیا، باقی سب بانٹ دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا نا، اب تو روزانہ کی بنیاد پہ اتنا رزق آنے لگا، اتنا رزق۔ ایک دن سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام عمدن غالباً اس علاقے سے گزر رہے تھے تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھا دیا جائے، لوگ تو وہاں پہ تو ایک جم گھٹا تھا، رونق تھی۔ فرمایا یہ کیا ہو گیا؟ ہر سوال لا علمی پہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں ہوتا تو بندہ سوال کرتا۔ انہوں نے فرمایا یہ کیوں لوگ جمع ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ یہی گھر ہے جنہوں نے آپ سے دعا منگوائی تھی اور کھانا ہی کھانا، رزق ہی رزق ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کا واقعہ پھر سنا دیا۔ میرے مولا آپ پھر خود رشد و ہدایت فرما دے، واقعہ بنا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر ان کو میں نے دیا تھا، انہوں نے میرے بندوں کو نہیں بلایا، میں ان کو بلا دوں، میں ان کو بلا دوں۔ اب اس حدیث کو غور سے پھر سماعت فرمائیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں رب کائنات بعض لوگوں کو مختص کرتا ہے اور خاص کر کے رب کائنات ان کو رزق کی فراوانی دیتا ہے، دولت کی فراوانی دیتا ہے، مال کی وسعت دیتا ہے، رزق کی وسعت دیتا ہے۔ رب کائنات ان کو فنون کی وسعت دیتا ہے، بڑی اللہ ان کو فراخیاں دیتا ہے، لیکن فرماتا ہے لمنافع العباد، میرے بندوں کی خدمت میں لگا دینا، میرے بندوں کی خدمت کرنا، ان وسائل پر سانپ بن کے بیٹھ نہ جانا۔ یقرہم فیہا ما بذلوہا، جب تک وہ اللہ کے بندے اس مال میں لوگوں کا حق دیتے رہتے ہیں اللہ ان کو اس منصب پہ فائز رکھتا ہے۔
اس حدیث کو یہاں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک شخص مالی فراخی میں ہے، ایک شخص کو اللہ نے رزق میں وسعت دی ہے، مال میں وسعت دی ہے، یا رب کائنات نے اس کو قابلیت دی ہے، یا رب کائنات نے اس کو علم دیا ہے، اس کو چاہیے اس کا خراج نکالتا رہے، اگر چاہتا ہے کہ میرا یہی ڈنکا بجتا رہے، اگر چاہتا ہے رزق کی فراوانی برقرار رہے، اگر چاہتا ہے میرے پاس یہ وسائل اللہ برقرار رکھے، تو وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا رہے، کیونکہ اگلے جملے بڑے ہی قابل توجہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک اس کو منصب پہ رکھتا ہے جب تک وہ ڈیلیور کرتا رہتا ہے، جب تک وہ خدمت کرتا رہتا ہے، لیکن فیضا منعوها، جب وہ رک جاتا ہے، کہتا ہے بس اب کچھ نہیں دینا، میرے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، اب کسی کو کیا دوں، میرے اپنے اتنے ایکسپنسز ہیں، فلاں جگہ پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ لگتا ہے، فلاں اتنے میرے ایکسپنسز، میں کیا دوں، کس کس کو دوں، بڑا دے لیا ہے، اب میں نہیں دوں گا۔ فرمایا اذا منعوها، جب وہ دینا بند کر دیتا ہے، نزعها عنہم، اللہ وہ منصب اس سے واپس لے لے۔ اسی چوک اعظم میں آپ رہ رہے ہیں، میں بھی 15-16 سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں، کتنے لوگ تھے کہ جن کا ایک شعرہ تھا مالی طور پر، جن کا ایک سیاست میں، مذہب میں، دین میں، رزق میں، وسائل میں، کسی بھی چیز میں ایک خاص مقام تھا، اگر انہوں نے اس مقام کا خراج نکالا ہے، اللہ نے آج تک وہ فراخی رکھی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو کتنے ایسے تھے جو عروج کے بعد زوال پذیر ہو گئے، عروج کے بعد زوال پذیر ہو گئے۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں یہ عروج برقرار رہے، یہ اچھے دن، یہ اچھی فراخی ہے، خود بھی کھا بیٹھتے ہیں، لوگوں کو بھی کھلا بیٹھتے ہیں، خود بھی کھا لیتے ہیں، اوروں کو بھی خدمت کر لیتے ہیں، گویا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دینے والے بنے رہیں اور لینے والے نہ بنے، تو اپنے پاس وسائل کا خراج نکالتے رہیں، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا، جب اللہ کے بندے لوگوں کو دینا چھوڑ دیتے ہیں، نزع عنہم، اللہ ان سے وہ منصب واپس لے لیتا ہے، اور فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اسی منصب پہ کسی اور کو پھر فائز کر دیتا ہے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیتا ہے۔ لیکن یہ ڈیوٹی جس کی لگتی ہے اس کے ذمے ڈیوٹی میں یہ شامل ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت پہ رہنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یوں ہی فراخی رہے، یوں ہی فارغ البالی رہے، یوں ہی اللہ کریم کا کرم ہمارے اوپر برستا رہے، تو اللہ کی مخلوق کو یاد رکھیں۔ یہ ماہ مبارک، یہ پیارا مہینہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور پھر گندم کا فصل کیونکہ اسی میں آ گیا ہے، عشر کے حوالے سے، اور بھی کئی چیزوں کے حوالے سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیکج ہے کہ ایک پہ اللہ نے کتنا اجر دینا ہے، 1 روپے پہ کتنا اجر ملنا ہے۔ آپ اور میں اپنی ان جتنی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگائیں۔ ہاں، اس کو کیا ہے، اپنی توفیق کے مطابق، ایک آدمی کی جتنی توفیق ہے وہ اپنی توفیق کو دیکھے، اس حوالے سے وہ۔ پھر دوسرا جو بنیادی چیز ہے، اول خیش ہوتا ہے اور بعد میں درویش ہوتا ہے۔ ہم میں سے جب بھی کوئی آدمی زکوٰۃ نکالے، آج عشر کا اہتمام کرے، صدقۃ الفطر کا اہتمام کرے، سب سے پہلے گھر بیٹھ کر ایک لسٹ تیار کرے کہ میرے اپنوں کے کیا کیا گھر ہیں کہ جن کو ضرورت ہے، اپنوں کے۔ اگر بھائی الگ الگ ہیں تو پھر بھائی کا پہلا نمبر ہے، پھر اس کے بعد یعنی بھائی اور بہن کا کہہ لیں، پہلا دوسرا کہہ لیں، یا ایک ہی نمبر ہے۔ ماں باپ کو نہیں دے سکتے،
بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے، باقی جتنے لوگ ہیں ان کو ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک لسٹ بنائیں، پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی بنائیں، اس کے بعد تھوڑے جو دور کے رشتہ دار ہیں رشتہ دار ان کی لسٹ بنائیں، اور ان کو سب سے پہلے رمضان المبارک کے اسی اگلے جمعۃ المبارک تک جتنا کچھ آپ نے دینا ہے ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں۔ لیکن یہ کہہ کے نہ کریں کہ عشر دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ نکالی ہے آپ کو دے رہا ہوں، یہ میں نے صدقۃ الفطر فطرانہ دینا تھا تو میں آپ کو دے رہا ہوں، بلکہ گندم ہے تو جن گھروں میں نہیں ہے اتنے مناسب حساب سے ان کی پاس کہہ دیں کہ فصل آپ کو پتہ ہے ہمارا ہوتا ہے، تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی خدمت میں کچھ فصل پہنچا دیا جائے، تو اس انداز سے چیز کا نام بدل کر گندم ان کے گھر میں بھیج دی جائے۔ جن کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن قریب ہے، ہر گھر میں سامان لینا پڑتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی بھی عموماً زیادہ ضرورت پڑ گئی ہوتی ہے، کپڑوں کا بھی عموماً اہتمام کرنا ہوتا ہے، تو ہم میں سے جیسے ہی جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے وہ کیا کریں، ان کے گھروں میں کہیں کہ اس سال میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے آپ لے لیں، میں آپ کو خدمت کرتا ہوں کہ بچوں کے کپڑے آپ لے لیں، میں دیتا ہوں، پیسے دیتا ہوں۔ تو اس انداز سے ان کی خدمت کریں، اور صحیح بات ہے ایسا کرنے سے اللہ پاک ہمیں اس منصب پہ فائز ہی رکھے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا کم از کم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے نا 2.5%، وہ بھی بخیل کے زمرے میں نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ آپ نے مثلا 100 میں سے 20 روپے ہی نکالنے ہیں، آپ کو آسان ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ جتنا عشر بنتا ہے آپ عشر کی مقدار ہی دے دیں، زائد بے شک نہ دیں، کہ زائد نہیں دیجیے کر رہا، زائد چلو نہ دیں، عشر کی مقدار جتنی بنتی ہے 20واں یا 10واں حصہ وہ ضرور نکالیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جتنی بنتی ہے 2.5% پورے مال پہ 2.5% ضرور نکالیں۔ فطرانہ کم از کم ایک گندم آٹے کے حساب سے جو مناسب سا بنتا ہے فقط 150 روپے بنتا ہے، ایک فیکس جملہ ممبرز کو گن کر پھر دیا جائے گا۔ تو جو اس انداز سے ہے ہم میں سے ہر فرد ان ضروریات کو وہ پورا کرے، اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ اس فراخی اور خوشحالی پہ اللہ پاک برقرار رکھے گا۔ اس حدیث کو دوبارہ سماعت فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، اللہ اپنے بندوں کو چن کر ان کو نعمتیں دیتا ہے، ان کو وسائل دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے کہ لمنافع العباد، او میرے بندوں کی خدمت کرو، میرے بندوں کی خدمت کرو، منفعت کے کام کرو، ان کی ضرورت کے کام آؤ، حاجت مندوں کی خدمت کرو۔ اور فرمایا میرے سرکار نے یکرہم فیہا ما بذلوہا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو یہ وسائل کی فراخی دیتا رہتا ہے جب تک وہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا، اور جب وہ رک جاتے ہیں، وہ آپ نے سورہ قلم میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا، سورہ قلم میں باپ بڑا خیراتی تھا، اس کا وصال ہوا تو بچوں نے کہا نہیں بھائی، ابا تو بندہ تھا بڑا سادہ، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم بہت قابل لوگ پیدا ہو گئے ہیں، لہٰذا اب ہم نے نہ ان کی خدمت نہیں کرنی جتنی وہ کرتا تھا نا، اگر ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو کیا بچے گا ہمارے پاس، لہٰذا بس ہمارا یہ خدمت والا معاملہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، صبح صبح چلے جائیں گے جب لوگ نیند کے پروسیس میں ہوتے ہیں، کٹائی کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ بدنیتی کی بات کی تو فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ خود نیند میں تھے کہ آگ نے آ کے پوری ان کی فصلات کو جلا دیا۔ آپ نے سنا نہیں ہے کہ ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں 100 ایکڑ لگ بھگ آگ جل گئی ہے، گندم جل گئی ہے، آگ نے جلا دیا گندم۔
ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد کوستے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں دینا، حاجت مندوں کو حق نہیں دینا۔ اب کیا ہوا؟ رات ہی عذاب آیا، پوری فصل جل گئی، فاصبحت کالصریم، بالکل کولا بن گیا، گویا ریت بن گئی، راکھ بن گئی۔ اور فتنادوا مصبحین، صبح صبح جب وہ گئے، اٹھایا ایک دوسرے کو، پہنچے، اور وہاں پہ پہنچے تو قالو انا لضالون، انہوں نے کہا یہ پہلی ہماری تو نہیں ہے، یہ جگہ ہمارا کھیت تو نہیں، یہ کسی اور کی ہوگی، ہمارا تو لہلہاتا باغ تھا، بڑی خوبصورت فصل تھی۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا نا تو قالا بل نحن محرومون، انہوں نے کہا جگہ اپنی ہے لیکن اللہ نے اپنے ہی وسائل سے ہمیں محروم کر دی، اللہ نے محروم کر دی۔ تو انہوں نے پھر آپس میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون، معافی مانگی، رب کائنات نے بہتری پیدا فرما دی۔ تو میں آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی اس حدیث کو ایک بار آپ سمجھیں، آقا کریم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے، آئل بہہ گیا، پورا ٹینکر 4000 لیٹر تھا یا 50,000 لیٹر کا بڑا ٹینکر تھا، گرا، سارا تیل ضائع ہو گیا، 150 روپے لیٹر تھا، 50,000 ضائع ہو گیا، 50,000 لیٹر پانی آئل ضائع ہو گیا۔ گھی جا رہا تھا اور چیزیں جا رہی تھی، چینی جا رہی تھی، گندم جا رہی تھی، مختلف چیزیں جناب وہ نقل و حمل کے پروسیس میں تھیں۔ ٹرک کا مسئلہ بنا، گاڑی کا مسئلہ بنا، ٹینکر کا مسئلہ بنا، وہ چیز ضائع ہو گئی۔ فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے، اگر غور کرے تو بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے وہ فقراء کا حق ہوتا ہے، اس میں ان کو نہیں دیا جاتا، تو زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وہ ضائع، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے وقت جو تھا وہ اپنے تمام کو پہنچ گیا۔ لہٰذا میں آپ سب سے یہی ملتمس ہوں کہ اس ماہ مبارک میں اپنے ان حاجت مند بھائیوں کو یاد رکھیں، اپنے ضرورت مند ان دوستوں کو یاد رکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیسے آپ نے کلیکٹ کر کے کسی ایک شہر کو ہی بھیجنے ہوتے، بلکہ چاہیے یہ کہ اپنے ضرورت مندوں کو یاد رکھیں، اپنے حاجت مند بھائیوں کو یاد رکھیں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، دوڑم دوڑ ہوتی دنیا، اے مجھے مینوں موٹا دیون دیو، مینوں موٹا دین دیو، اتنا ثواب۔ اوے اگر مرنے والے کو موٹا دینے میں اتنا ثواب ہے تو زندہ کو دینے کا بڑا ہی ثواب۔ اگر مرے ہوئے کا چہرہ دیکھنے میں بڑا ثواب ہے نا جی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد چارپائی اتارو میں نے دیکھنا، تو جیتے کا چہرہ دیکھنے میں بڑا ہی ثواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف ماشاءاللہ اس کا بہت خوبصورت سیٹ اپ ہو چکا ہے۔